لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك الجميل لا تنهب الكمال لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا وزرقة دين قصہ مختصر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک روایت کے اندر اس طرح آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب تک میری ذات پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، معزز و محترم علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک نیک محفل کے اندر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی یہ محفل پاک جیسا کہ یقیناً آپ احباب جانتے ہوں گے حضرت علامہ مولانا محمد انصر عطاری صاحب ان کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضرت کو اس کی خصوصی برکات آنے والی زندگی کے اندر عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، انسان کی زندگی خوشی اور غمی ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی پوری زندگی کے اندر خوشی ہی خوشی ہو، ایک بھی غم نہ آئے، ایسا نہیں ہوتا، اور ہمیشہ غم ہی کی کیفیت رہے، خوشی نصیب ہی نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ بیٹے ادھر دھیان میں طرف کریں، آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے بچے ہیں آپ، اب آپ نے آپس میں باتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اس کے بعد جو نا آپ کے لیے زیارتیں بھی ہیں اور انشاءاللہ لنگر کا بھی انتظام ہے، ٹھیک ہے؟ آرام سے بیٹھیں، دھیان سے بات سنیں گے نا؟ ماشاءاللہ۔ تو انسان کی زندگی میں خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، کبھی خوشی آ جاتی ہے اور کبھی
غم بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، چاہے خوشی ہے چاہے غمی ہے، اللہ نے دونوں کی حدود مقرر فرمائی ہے۔ غم کی بھی ایک حد ہے اور خوشی کی بھی ایک حد ہے۔ اولاد دنیا سے چلی جائے، کوئی پریشانی آ جائے، مال ضائع ہو جائے، والدین دنیا سے چلے جائیں، بیماری ہے، پریشانی ہے، تو ان صورتوں کے اندر غم ہے۔ اب کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ 3 دن تک سوگ منایا جائے۔ اس سے آگے عام لوگوں کے لیے سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ بیوی کے معاملات الگ ہیں۔ تو غم کی ایک حد ہے۔ اب شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنے بال نوچنا شروع کر دیں، جو ہے وہ اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیں، دیواروں کے ساتھ ٹکر مارنا، سر مارنا شروع کر دیں، نوحہ کرنا شروع کر دیں۔ اس غم کی اجازت نہیں ہے۔ اب بعض اوقات غم کے اندر کئی لوگ ایسے بھی ہیں، علم نہیں ہے، عجیب و غریب قسم کے جملے منہ سے بول دیتے ہیں جو بعض اوقات کفر تک ہو جاتا ہے، کفر تک بول دیتے ہیں۔ اب غم منانے کی ایک طبعی، ایک فطرتی تقاضا ہے، ایک بشری تقاضا ہے۔ والدین دنیا سے چلے گئے، اولاد دنیا سے چلی گئی، غم آ جاتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، مگر اس کی ایک حد ہے، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے بڑھے گا تو گناہگار ہوگا، اور یہ ایک فطرتی تقاضا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا نا، بچپن میں، چھوٹی عمر میں، تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سوال کیا کہ حضور آپ بھی روتے ہیں؟ حیرت ہوئی، حضور آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہمارے دلوں میں غم ہے، مگر ہم زبان سے وہ نہیں بولتے جس سے رب ناراض ہو۔ یہ فطرتی تقاضا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی یعنی آپ کی نواسی کا وصال ہو گیا، چھوٹی تھی، بچی تھی۔ جب آپ کی نواسی کا انتقال ہوا نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر سوال کیا کہ حضور آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا اسے رونا نہیں کہتے، یہ تو رحمت ہے، یہ رحمت ہے، پیار ہے، محبت ہے، یہ فطری تقاضا ہے۔ اب بندہ مومن کے لیے حد یہ ہے، اگر غم آ گیا، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، تو جو شریعت نے حد مقرر کی ہے اس تک رہے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ اسی طرح خوشی منانے کی بھی ایک حد ہے، شریعت نے حدود مقرر کی ہیں۔ خوشی کرنی ہے تو ایک حد ہے، اس تک منا سکتے ہو، اس سے آگے نہیں جانا۔ آگے جاؤ گے تو خطا کار ہو جاؤ، گناہگار ہوگے، معصیت تمہارے ذمہ لگے گی۔ بس جو حد ہے اس کے اندر رہنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور پھر مومن کا معاملہ تو بڑا بہترین ہے، بندہ مومن بڑا خوش قسمت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ ہے، فرمایا بندہ مومن کا بھی ایک عجیب معاملہ ہے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔
اسے پریشانی آئے، تکلیف آئے، یہ صبر کرتا ہے، اللہ اس صبر پر اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ بندہ مومن کو خوشی ملتی ہے، اس خوشی پر رب کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور میں ایک بندہ مومن کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، رب درجے بلند فرماتا ہے۔ پہلے محترم اسلامی بھائی، چاہے خوشی ہے چاہے غم ہے، شریعت نے جو حد مقرر کی ہیں اس کے اندر اندر ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ اس سے آگے جائیں گے تو وہ نافرمانی ہے، اور یاد رکھیے وہ خوشی خوشی نہیں ہے جس کے اندر رب کی نافرمانی کی جائے، اور وہ دن ہر دن بندے کے لیے خوشی والا ہے، عید والا ہے، جس دن کے اندر بندہ رب کی نافرمانی سے محفوظ ہو جائے، وہ دن اس کے لیے خوشی کا دن ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا انداز مبارک کیا ہے؟ جب آپ کو خوشی ہوتی نا، آپ سجدہ شکر ادا کیا کرتے ہیں۔ سجدہ شکر ہے، چہرے سے خوشی کا اظہار ہے، مگر آپ کا انداز کیا ہے؟ آپ رب کو سجدہ کر کے شکر ادا کر کے خوشی مناتے ہیں۔ اور ایک بڑا ہی پیارا واقعہ آپ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، ہے تھوڑا طویل لیکن بڑا ذوق والا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلے گا صحابہ کو جب خوشی ہوتی تھی ان کا انداز کیا ہوتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی، غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر بڑا سخت معاملہ تھا، حالات بڑے سخت تھے، اور جنگ کے لیے بڑی دور جانا تھا، اور یہ موسم کون سا ہے؟ پھل پکنے کا موسم ہے، فصل تیار ہے، اور ایسی حالت کے اندر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جنگ کے لیے جانا ہے۔ اللہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے صحابہ کو آگاہ کیا، ہم نے اتنی دور سفر پہ جانا ہے، لہذا اپنی تیاری کر لو، سواریوں کا انتظام کر لو، خوراک کا انتظام کر لو، تمام مال و اسباب جمع کر لیے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں اس سے پہلے جب کبھی جنگ کا موقع آیا نا، سرکار نے اتنے واضح انداز میں تیاری کا نہیں کہا، مگر غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا، سفر سے آگاہ کیا، اس رستے سے جانا ہے، اتنی دور جانا ہے، پوری معلومات دی، لہذا تیاری کر لی جائے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں یہ وہ دن تھے، ان دنوں میں جتنا مال میرے پاس تھا نا، اس سے پہلے اتنا مال نہیں تھا میرے پاس، میری زندگی گزر گئی مگر مجھے 2 اونٹ نصیب نہیں ہوئے، مگر ان دنوں میں میرے پاس 2 اونٹ موجود تھے، مال و اسباب ہے، سب سہولیات ہیں، میں نے سوچا کہ میرے پاس تو مال و اسباب بہت سا ہے، میں جلدی جلدی تیاری کر کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا، لیکن دن پہ دن گزرتا گیا، لشکر کی تیاری مکمل ہوئی، کوچ کا وقت آ گیا، لیکن میری تیاری نہیں ہو سکی۔ میں نے سوچا چلو لشکر جا رہا ہے، میں 1 آدھ دن میں تیاری کر کے لشکر کے پیچھے شامل ہو جاؤں گا، لیکن وہ دن بھی گزر گئے، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، لشکر روانہ ہو گیا اور میں تیاری کر کے لشکر میں شامل نہ ہو سکا۔ سرکار علیہ السلام نے سفر میں کسی سے بھی میرے متعلق نہیں پوچھا، جب وہاں پہنچے نا سرکار نے سوال کیا کعب بن مالک کدھر ہے؟ ایک آدمی بولا حضور اس کے غرور و تکبر نے اسے نہیں آنے دیا، اس کے غرور اور تکبر نے اسے آنے نہیں دیا، مگر حضرت معاذ بن جبل نے کہا نہیں حضور ہم تو انہیں اچھا سمجھتے ہیں، وہ خیر والے ہیں، ہم تو خیر ہی ان کے اندر دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، شاید کسی وجہ سے نہیں آ سکے۔
حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں اب مجھے اپنے آپ پہ افسوس ہو رہا ہے، میں غزوہ تبوک کے لیے جا نہیں سکا، سارا لشکر چلا گیا، اب مدینے کے اندر دو ہی قسم کے بندے ہیں، یا تو وہ جو معذور تھے اور دوسرے وہ ہیں جو منافق تھے، اور سارے چلے گئے۔ اب میں اپنے آپ پہ افسوس کر رہا ہوں کہ میں کیوں نہیں جا سکا، لیکن چند دن مزید گزرے، کسی پریشانی کشمکش کے عالم میں مجھے پتہ چلا، کرنا شروع کیا، بتاؤ کیا کیا جائے؟ تو کسی نے کہا یہ فلاں عذر لگا دینا، کسی نے کہا فلاں بہانہ بتا دینا، کوئی یوں بہانہ کر کے جان چھڑا لینا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار کا طریقہ یہ تھا، جب سرکار آتے نا، سفر سے واپسی آتے، مسجد میں تشریف لے کر جاتے، اور مسجد میں نوافل ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں کے درمیان تشریف رکھتے۔ جب سرکار آئے، صبح کا وقت تھا، نماز کے بعد لوگوں کے درمیان میں بیٹھے، اب لوگ آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے حضور میرا یہ مسئلہ تھا، میرا یہ عذر تھا، میں اس وجہ سے نہیں جا سکا، اور سرکار کی عادت یہ تھی کوئی بہانہ کوئی بھی عذر پیش کرتا سرکار قبول کر لیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، استغفار کرتے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے سوچا یار کوئی بہانہ لگاؤں، بعد میں بات سچی بتا دوں گا، مگر میرے دل نے کہا ہے کعب یوں نہیں کرنا، اگر نجات لینی ہے تو سچ بولنا پڑے گا۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، سلام کیا، سرکار مسکرائے، مگر آپ کی مسکراہٹ کے اندر غم تھا، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، پوچھا کعب جنگ کے اندر نہیں گئے؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور بات یہ ہے میں سچ بولوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا، حضور سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا، سستی کی نہیں جا سکا۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ، جب اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آیا تو تمہیں بتایا جائے گا، اب جو رب فیصلہ کرے۔ آپ فرماتے میں جب وہاں سے نکلا نا، لوگ میرے پیچھے دوڑے ہوئے اور کہتے یار یہ کیا کیا تم نے، سچ بتایا، اب انتظار کرو کیا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ آئے، کیسے کیسے بہانے لگائے، بچ گئے۔ تم بھی بہانہ لگاتے، کوئی عذر بیان کر دیتے، کوئی مسئلہ بیان کرتے، سرکار تمہارا عذر قبول کر لیتے۔ حضرت کعب بن مالک نے کہا نہیں، مجھے پتا ہے نجات ملنی ہے تو سچ میں ملنی ہے، سچ میں نجات ہے۔ اب فرماتے ہیں میں واپس آ گیا، پتہ چلا سرکار نے اعلان کیا ہے اور اپنے صحابہ کو منع کر دیا، آج کے بعد کوئی بھی کعب بن مالک سے بات نہیں کرے گا، کوئی بھی کعب بن مالک سے بات نہیں کرے گا۔ مجھے پتہ چلا 2 صحابی اور بھی ہیں اور بدری صحابہ ہیں، بدری صحابہ ہیں، وہ بھی نہیں جا سکے تھے۔ سرکار نے ان کے لیے بھی اعلان کیا ان تینوں سے گفتگو بند ہے، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں وہ دونوں صحابہ جب انہوں نے یہ اعلان سنانا، وہ تو اپنے کمرے کے اندر بند ہو گئے، رونا دھونا ہے، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ اب ایک ہی پریشانی ہے، نہ جانے ہمارا کیا فیصلہ ہوگا۔ اور یاد غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں 50 دن گزر گئے، 50 دن کسی صحابی نے ہم سے بات نہیں کی۔ ہم کسی کے پاس جاتے سلام کرتے، سلام کا جواب نہیں دیا جاتا، کوئی ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں ایک روز میرے چچا کے بیٹے حضرت ابو قتادہ، میں ان کے بال کی دیوار پہ چڑھ کر میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا یار تم جانتے نہیں میں اللہ رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔
میں نے دوسری بار بھی یہی بات کی، تیسری بار بھی یہی بات کی۔ جب تیسری بار کہا نا تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کوئی ہماری بات کا جواب نہیں دیتا، کوئی سلام نہیں کرتا۔ آپ ذرا غور کیجئے نا، ایک بندہ محلے کے اندر، معاشرے کے اندر رہے اور اس کے سلام کا جواب نہ دیا جائے، کوئی اس سے بات نہ کرے، کوئی اس کے پاس نہ آ کے بیٹھے، اس بندے کی زندگی کیسی ہوگی؟ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں زندگی ہمارے لیے تنگ ہو گئی، زمین اپنی وسعت کے باوجود ہمیں چھوٹی لگنے لگی ہے۔ اور سنیے ذرا حضرت کعب بن مالک کا درد کیسا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں آتا، سلام کرتا اور پھر دیکھتا آمینہ کے لال نے جواب دیا یا نہیں دیا۔ وہ رحمت للعالمین ہے کا سلام کرتا اور پھر دیکھتا سرکار کے ہونٹ جواب کے لیے ہلے ہیں یا نہیں ہلے۔ ذرا غور، ان کی دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ وجہ کیا ہے؟ جنگ کے اندر نہیں گئے، جو رب کی طرف سے حکم لازم تھا اس پہ عمل نہیں کیا۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں مسجد کے اندر جاتا، سرکار کو سلام کرتا، دیکھتا کہ سرکار کے ہونٹ ہلے ہیں یا نہیں ہلے۔ پھر جب سرکار صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے، میں سرکار کے قریب جا کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا، سرکار کے قریب جا کر نماز شروع کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نماز کے اندر آنکھوں کے کناروں سے دیکھتا آمینہ کا لال دیکھتا ہے مجھے، سرکار دیکھتے ہیں مجھے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا نا، اللہ اکبر، تو آمینہ کا لال مجھے دیکھتا تھا، اور جب میں سلام پھیر کے سرکار کی طرف دیکھتا نا، سرکار رخ انور ادھر کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں ویکھا میرا یار نہ ویکھے، میں ویکھا میرا یار نہ ویکھے، میں نہ ویکھا تے او ویکھے۔ یہ کیفیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں نماز پڑھ رہا ہوں، جب میں ادھر توجہ کرتا ہوں سرکار نہیں دیکھتے، اور جب میں نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتا ہوں سرکار مجھے دیکھتے ہیں۔ محبت ہے نا امتی سے، پیار ہے، شفقت ہے، لیکن ادھر رب کا حکم ہے۔ میں ویکھا میرا یار نہ ویکھے، میں نہ ویکھا تے او ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں لے آواں میرے ویکھنے دے وچ ویکھے۔ حضرت کعب تو یہی چاہتے ہیں نا کہ ادھر سے میری نظر اٹھے، ادھر سے مصطفیٰ کی نظر اٹھے، اور جب یہ نظروں کا ملاپ ہوگا تو مطلب یہ ہے آمینہ کا لال راضی ہو گیا ہے۔ میں ویکھا میرا یار نہ ویکھے، میں نہ ویکھا تے او ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں لے آواں میرے دیکھنے دے وچ ویکھے۔ یار فریدہ بوئے یار دے مریے او ویکھے یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آپ کی کرنا کیا ہے؟ 50 دن گزرنے ہیں، کوئی بندہ بات کرنے کو تیار نہیں، گھر والے بات نہیں کرتے، محلے والے بات نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور اب ان کی ایک ہی تمنا، ایک باری تو سونا گھر کرے، ایک بار سلام کا جواب تو دیں، ایک بار گفتگو تو کریں۔ لیکن اس کے باوجود جب سارے چھوڑ گئے اور جب 40 دن گزرے نا، سرکار نے نیا آرڈر دیا، زوجہ کو حکم دیا، فرمایا بلکہ یہ حکم دیا اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جاؤ، بیویوں کے قریب نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پیغام بھجوایا، حضور یہ بتائیے انہیں طلاق دینی ہے یا ویسے قریب نہیں جانا؟ فرمایا طلاق نہیں دینی، مگر ان کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی جانوں سے زیادہ مالک ہے۔
اللہ اکبر. جب سرکار نے یہ پیغام دیا نا، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے اپنی زوجہ سے کہا اپنے میں کے چلی جاؤ، جب کوئی معاملہ حل ہوا تو پھر دیکھیں گے. اللہ اکبر. سارے چھوڑ چکے ہیں مگر اس کے باوجود بھی تمنا یہی ہے، یار فریدہ کوئے یار دے مریے او ویکھے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں بڑی زندگی عجیب ہو گئی، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا. ایک روز بڑی غمگین حالت میں نماز فجر ادا کر کے گھر کی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں اور غمگین حالت ہے، کوئی ایک پہاڑی پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے اے کعب بن مالک تمہیں مبارک ہو، کعب بن مالک تمہیں مبارک ہو، مجھے پتہ چل گیا میری توبہ قبول ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیا گیا ہے. کعب بن مالک کہتے ہیں ایک گھوڑے پہ بندہ بیٹھا میری طرف دوڑ میری طرف آ رہا ہے اور کوئی مجھے آواز دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کعب بن مالک تیری توبہ قبول ہو گئی ہے، تمہیں مبارک ہو، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے. کعب بن مالک کہتے ہیں جو مجھے خوشخبری دینے آیا تھا، جو لباس پہنا تھا اتار کر اسی کو تحفے میں دے دیا. کہا اس وقت کچھ نہیں تھا میرے پاس اور دینے کے لیے. جو تن پہ لباس پہنا ہے نا، اس خوشی کی خبر دینے والے کو اپنے جسم کا لباس اتار کے پیش کر دیا. اللہ اکبر. کہا لوگ میری طرف دوڑے آئے اور آ کر مبارک دینے. کعب بن مالک تمہیں مبارک. آپ سرکار کی بارگاہ میں جلدی جلدی پہنچے، کپڑے ادھار لیے حضرت ابو قتادہ سے اور سرکار کی بارگاہ میں جب گئے نا تو حضرت طلحہ کھڑے ہوئے اور دوڑ کر آئے اور کہا کعب تمہیں مبارک ہو. سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا فیصلہ ہے یہ رب کا فیصلہ ہے؟ فرمایا یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. آمینہ کے لال نے کہا اے کعب یہ تیری زندگی کا سب سے بڑا برکت والا دن ہے، اس دن کی تمہیں مبارک ہو. حضرت کعب نے کہا یا رسول اللہ میری توبہ قبول ہو چکی ہے، اب میں اس شکرانے کے اندر میرا جتنا بھی مال ہے، جتنے بھی میری چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، میں سب اللہ کی راہ میں صدقہ دینا چاہتا ہوں، سب اللہ کی راہ میں صدقہ دینا چاہتا ہوں. آمینہ کے لال نے کہا کعب نہیں کچھ اپنے لیے بھی بچا کے رکھو، باقی صدقہ کر دو. غور کیجئے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ ان کا انداز ہے، ان سے ایک بشری تقاضا ہے اور وہ غزوہ تبوک کے اندر نہیں جا سکے. مصطفیٰ کو امت سے پیار بھی ہے، امت سے محبت بھی ہے، مگر ادھر شریعت کا حکم ہے، امتی سے محبت ہے مگر شریعت کو آگے رکھا ہے. اور ذرا غور کیجئے 50 دن کے لیے اعلان کر دیا ان سے گفتگو نہیں کرنے، ان سے سلام نہیں کرنا، یہ ان کا انداز ہے. اور آج ہم صحابہ کا نام لینے والے، صدیق اکبر کا نام لینے والے، فاروق اعظم کا نام لینے والے، ہماری خوشیاں کیسی ہوتی ہیں، ہمارے طور طریقے کیسے ہوتے ہیں، ہمارا انداز کیسا ہوتا ہے. آج شادی کے نام پہ، خوشی کے نام پہ حرام کام کیے جاتے ہیں، خوشی کے نام پہ شرابیں پی جاتی ہیں، خوشی کے نام پہ مال ضائع کیا جاتا ہے، خوشی کے نام پہ بے پردگیاں کی جاتی ہیں. ذرا غور تو کیجئے اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے، کتنا فضل ہے. ہم آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں مگر آنکھیں پھر بھی سلامت ہے، ہم ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں مگر ہاتھ پھر بھی سلامت ہے. ارے یہ جو کچھ بھی ہے صدقہ مصطفیٰ عطا کیا جا رہا ہے. اور آج انہی کے امتی ہو کر ان کا نام لینے کے باوجود بھی انہی کی سنت ادا کرتے ہوئے انہی کے طریقے کی مخالفت کی جا رہی ہے کہ شادیوں کے موقع پہ حرام کام نہیں کیے جاتے، شادی کے موقع پہ پیسہ برباد کیا جاتا ہے. کسی کو کہا جائے نا یار یہ آپ کے پڑوس میں غریب رہتا ہے، اس کو دے دو، کوئی اس کی مدد کر دو، غریب کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے مگر ناچنے والوں پہ لاکھوں لوٹا دیں گے. اپنے گھر میں کسی شریف و نفس کسی سفید گوشت کو دینے کے لیے بالکل تیار نہیں مگر شادیوں پہ اور اس طرح کے معاملات پہ لاکھوں لٹانے کے لیے تیار. کیوں؟
وہاں نظر آتا ہے، وہاں پتہ چلے حضرت نے اتنا خرچ کیا ہے۔ اور جناب اس خطیب کی شاید پورے سال کی تنخواہ بھی اتنی نہیں بنتی ہوگی جتنی یہ شادیوں پہ لوٹا دیتے ہیں۔ شرابیں پی جاتی ہیں، حرام کام کیے جاتے ہیں، مرد عورت کی بے پردگی ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ خوشی ہے۔ شریعت نے حد مقرر کی ہے، ڈھول باجے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ شریعت نے تو یہ بھی بیان کیا وہ عورت برکت والی ہے جس کا حق مہر تھوڑا ہوتا ہے، وہ عورت برکت والی، وہ نکاح برکت والا جس میں حق مہر تھوڑا ہوتا ہے۔ پر ہمارے یہاں اللہ اکبر عجیب صورتحال ہے۔ خیر، اب اس چیز کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، کیا کیا طور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں، اور ایک مسلمان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے یہ بھی آپ سمجھتے ہیں۔ بات ہے صرف عمل کرنے کی۔ تو پہلے محترم اسلامی بھائیوں، ماشاءاللہ علامہ انصر صاحب نے یہ انتظام کیا، یہ ساری کاوش اللہ انہیں اس کی برکتیں دے، لیکن یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ یار اگر ناچنے والے بلا کر شادی ہو جاتی ہے نا، اللہ اکبر، تو یوں سرکار کا ذکر کر کے، رب کا ذکر کر کے، سادگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، شریعت کے مطابق کرنے سے بھی شادی ہو جاتی ہے۔ یہ معاملات سارے ہمارے بنائے ہوئے ہیں، شریعت ان کی اجازت نہیں دیتی۔ مہندی کی رسم سے لے کر آخر تک، اور جو اخراجات اور دیگر جو معاملات کیے جاتے ہیں، ان پہ نظر ثانی کرنے کی حاجت ہے، ان کے اندر بہتری لانے کی حاجت ہے، جو غلط چیزیں ہیں انہیں ختم کیا جائے اور شریعت کے مطابق معاملات کیے جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے اندر برکت ہوگی، اور آئندہ آنے والی زندگی کے اندر اس کی رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اور آخری بات عرض کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں حال یہ ہوتا ہے، بندے نے کاروبار کرنا ہو نا تو پہلے پوری معلومات دی جاتی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہو سکھایا جاتا ہے، مگر ہمارے یہاں حال یہ ہے کوئی بھی کام کرنا ہو تو شرعی معلومات نہیں دی جاتی۔ شریعت کیا کہتی ہے یہ نہیں پتا، شادی کے بعد مرد پر کیا کیا چیزیں لازم ہیں، عورت پر کیا کیا چیزیں لازم ہیں، ان کیا حقوق کیا ہیں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہی نہیں پتا۔ بس اس موقع میں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، نکاح کا جب موقع آتا ہے نا تو کہنے کو جس کا نکاح ہے وہ مسلمان ہے، مسلمانوں کا بیٹا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، مگر حال یہ ہوتا ہے جب نکاح کی باری آئے نا اس سے پوچھ لو یار یہ جو نکاح تم کرنے جا رہے ہو، جو یہ اس کے بعد جو طلاق کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں، کیا ان کے مسائل آتے ہیں؟ کہتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی آ کر کہتا ہے جی غصے میں دے دیجیے، اور لڑکے کا والد جا کر قاری صاحب کو کہتا ہے قاری صاحب ذرا تھوڑا رکھیا دے، آتا ہے اسے سب کچھ، اور تسی مہربانی کرے ہو، لیکن اس سے پوچھ لو شاید کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا ہوگا، طلاق اور نکاح کے مسائل تو دور کی بات، مگر کہنے کو مسلمان ہے، اسے دنیا جہان کے کام آتے ہوں گے، مگر اسے شریعت کا پتہ نہیں ہے۔ یہ کمزوری کس کی ہے؟ یہ والدین کی کمزوری ہے۔ انہیں اسلام والدین نے سکھانا تھا، ان کی اسلامی تربیت والدین نے کرنی تھی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، بس اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن بات یہ ہے اگر ایک بات بھی کسی کے سمجھ میں آ جائے تو کام پورا ہو جائے گا۔ مختصر یہ خوشی کرنی ہے، غمی آ گئی ہے تو شریعت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، جو شریعت نے حد مقرر کی ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔